تو چلو جی، میں نے پک بھی لے لیا. اب یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ہم نکل رہے ہیں کدزور کی طرف. واؤ! میرے دادا دادی کدزور میں ہی بیٹھا کرتے تھے اس زمانے میں. یہ اتنا خطرناک ڈینجرس راستہ ہے دیکھیں. تو کدزور کے ساتھ ایک وابستگی ہے، یادیں جڑی ہوئی ہے بچپن کی. ادھر سے آتا ہے جی. کوشش میں یہی کر رہا ہوں کہ یہ جو نیو جنریشن ہے ان کو تھوڑا سا ہمارے علاقوں کی ہسٹری بتا دیں. یہ جی لیونڈر ہی لیونڈر ہے. یہاں پہ لیونڈر ہی لیونڈر ہے. یہ دیکھیں کچھ چن کے لے جاتے ہیں یار. کچھ چنتے ہیں لیونڈر کا پھول. مال مویشی ابھی بھی ہے، لوگ پالتے ہیں تھوڑا بہت، لیکن آج سے 80 سال 100 سال 60 سال بھی آپ بیک چلے جائیں تو لوگوں کی پوری لائف انہی پہ نربھر تھی. انہی کو پالتے تھے. واو! اور انہی سے ہی فائدہ لیتے تھے. یہ جو گاؤں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سسپلو ویلی نام پڑ گیا ابھی صرف اور صرف سسپلو ایپل کی وجہ سے. دیٹ از اے ویری فیمس اینڈ ویری سویٹ ویری بیوٹیفل ایپل دیٹ از اویلیبل ان دس ریجن اونلی. تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ سسپولو کے چھوٹے چھوٹے پلانٹ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. یہاں سے ہم چھلانگ لگا رہے ہیں. اگر یہاں سے نیچے گر گیا تو پھر آپ پہنچیں گے نیچے کھائی میں. بہرحال یہ ہے جی کدزور. ہم پہنچ گئے ہیں. کدزور کیوں کہا جاتا ہے کدپا ایکچولی ایک ایسے ڈینجرس جگہ کو کہا جاتا ہے بلتی زبان میں جو کسی ٹیلے کے اوپر بہت ہی خطرناک ٹیلا ہو اور وہ ڈینجرس ہو اور وہ کٹنے کے تیار ہو. تو وہ یہ ہے اور اسی کے اوپر ہی یہ گاؤں اور یہ گھر بنا ہوا ہے سارے. اس وجہ سے اس کو کدزور کہا جاتا ہے، یعنی کہ بالکل ہی سرے پر ٹیلے کے سرے پر موجود ہونے والا گاؤں. ٹھیک ہو گیا. ان محلے کے چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں. ایک گھر میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک چھوٹا سا گھر جو آج سے بہت عرصہ پہلے یہاں پہ ایک رونق سی لگی ہوئی ہوتی تھی. بہت سارے لوگ، لیکن یہاں بھی کوئی بھی نہیں ہے. سنسان پڑے. nobody here. یہاں پہ وہ لوگ بزرگ جن سے ہماری الگ سلیگ ہوتی تھی، دادا تھا دادی تھی، بہت سارے بزرگ اس چھت پہ بیٹھا کرتے تھے. ادھر یہاں پہ اور بھائی سامان تھا کسی زمانے میں، آج سے کافی عرصہ پہلے. تو بہت سالوں پہ بعد ہی ادھر واپس آنے کا موقع ملا. یہ چھوٹی چھوٹی گلیاں، یہ ایک چھوٹا سا مشکل 3 فٹ کا چھوٹا سا گلی ہے. یہ دیکھیں جی پرانے گھر. اور یہ کدزور ہے. کتنے خوبصورت اس زمانے میں کیا ماحول. ابھی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر دوں تو سب کچھ یاد آ جاتا ہے. ان میں کون کون سے لوگ نام یاد آتے ہیں، ان کی شکلیں، بزرگ، خواتین، دادا دادی. یہاں پہ یہ جو گھر سامنے دکھ رہا ہے، عزیزی عباس بھائی جو حال ہی میں انتقال کر گئے، ان کے والد صاحب اپی بانو ابو یہاں پہ بیٹھا کرتے تھے. یہ گھر جو ہے
اپو حسن نہ اپو حسن لوگوں کا نقچن پا اپو امین اپو حسن کا تو اہمیت نہیں ہے. اپو امین یہاں بیٹھا کرتے تھے، ان کا گھر ہے. اور یہ میرے دادی کا گھر تھا. ایک بلی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، نکل گیا. ابھی ان میں گھاس بھرے ہوئے ہیں. ان میں اب بھیڑ بکریوں کے کھانے رکھے ہوئے ہیں. لیکن کسی زمانے میں یوں سمجھ لیں کہ جہاں پہ یہ گھاس رکھے ہوئے ہیں یہاں کا لوکل بھیڑ بکریوں کے بال سے بنے ہوئے کارپیٹ بچھے ہوئے ہوتے تھے. اس کونے میں آگ جل رہی ہوتی تھی، چولہے میں کچھ پک رہا ہوتا تھا اور یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. لیکن یہ ایک تاریخ تھی. ابھی کوئی بھی نہیں ہے، اب بھی سنسان ہے. یہ میں ویڈیو کو یہیں پہ تھوڑا سٹاپ کر دیتا ہوں اور بعد میں پھر چلیں گے. ہم یہیں سے ہی چلیں گے کیونکہ یہاں بیٹھ کے کچھ یادیں یاد کرنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں یاد کرنا چاہتا ہوں. لائف کتنی چھوٹی ہے، کبھی ایسا لگتا ہے، کبھی لگتا ہے لائف اتنی لمبی ہے. کتنے لوگ گزر گئے، کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ گئے. یہ گلیاں بھر کے لوگ انتقال کر گئے، کوئی نہیں رہا. تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر دوں اور سوچوں تو یہ گلیاں، یہ ٹیرس، یہ جگہ فل آف کراؤڈ سے نظر آتے ہیں جو آج سے 25 30 40 سال پہلے بھرے ہوئے ہوتے تھے. خوشگپیوں میں مصروف لوگ اور دنیا سے بے خبر. کوئی انٹرنیٹ نہیں، کوئی فون نہیں، کوئی روڈ نہیں، کوئی گاڑی نہیں، کسی سے کوئی راستہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی لین نہیں، کوئی دین نہیں. نہ کسی کو پیسے کا فکر. سب کو یہی فکر کہ کھیت میں کتنا فصل آیا، اس سال کتنا آئے گا، کھاد کتنا بن چکا ہے، کھاد پورا ہوگا نہیں ہوگا، جانور کتنے آئے کتنے نہیں آئے، کتنے درندوں نے کھایا، کتنے گم ہو گئے. درخت کون کون سے کٹیں گے. سردیوں کے لیے پانی بندوبست تو کرنا پڑنا تھا. تو کس درخت نے کٹنا ہے، کس درخت نے نہیں کٹنا ہے، کتنے پھل آئے، کتنے خشک ہوئے پھل، کتنے اناج آئے، اگلے سال کے لیے پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، انہیں فکروں میں ہوا کرتے تھے. اور یوں زندگی بیتتی یہاں پہنچ گئے. آج کل سب کو سٹیٹس چاہیے، پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، جائیداد چاہیے. اسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. سب کی اپنی اپنی دوڑ ہے، سب کی اپنی اپنی دوڑ ہے. اس دوڑ میں کوئی جیتتا ہے، کوئی ہارتا ہے، لیکن زندگی ہے، چلتا رہتا ہے.